سوال یہ ہے کہ آپ فی الحال دعوتی میدان میں جو خاص طور سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ کس انداز سے کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے کیا اس کا راستہ ہے، ہم کیسے اس میں کچھ دینی پیغام پہنچا سکتے ہیں، غیر مسلموں کے مسلمانوں میں غلط فہمیاں کیسے دور کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں کچھ بات۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ آج سبھی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ بہت سارے ملکوں کے حالات بدلنے میں انٹرنیٹ کا بہت بڑا دخل رہا ہے، چاہے وہ اچھے طور پر ہو یا برے اعتبار سے ہو۔ اس لیے جو طالب علم ہیں ان کو کمپیوٹر کے سلسلے میں معلومات ہونا چاہیے۔ ہمارے جو اسلاف تھے ان کی صلاحیتیں بہت اعلیٰ تھیں اور بہت ساری باتیں ان کو ازبر یاد تھیں۔ آج وہ بات نہیں رہی، بہت کم لوگ ایسے آپ کو ملیں گے۔ لہٰذا کمپیوٹر کے ذریعے سے جو وقت تحقیق میں صرف ہو سکتا ہے وہ دعوت کے لیے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر المکتبۃ الشاملہ ایک مشہور سافٹ ویئر ہے جس میں بہت ساری کتابیں آج ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، تفسیر ہے اور شروح ہیں اس میں، اور تخریج وغیرہ بہت آسانی سے اس میں ہو جاتی ہے، اور روات کے حالات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ فقہ کی کتابیں ہیں مختلف، یعنی الگ الگ فقہ کی کتابیں بھی اس میں آپ کو ملیں گی۔ تو اس اعتبار سے یعنی کمپیوٹر کے ذریعے سے اگر آپ مثال کے طور پر کوئی ایک حدیث کی تخریج کرنا چاہتے ہیں، وہی چیز اگر آپ تحفۃ الاشراف میں دیکھنا چاہیں آپ کو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن اگر آپ اسی کمپیوٹر کے ذریعے سے کرتے ہیں تو آپ کو 1 منٹ میں ساری حدیثیں ایک ساتھ اس سے ایک حدیث کی تخریج آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ پھر اس میں راویوں کو دیکھنے کے لیے اگر آپ مختلف کتب کو آپ تلاش کریں، تہذیب وغیرہ ہے یا لسان میزان ہے یا اسی طرح سے دوسری کتابیں ہیں، تو بہت زیادہ وقت آپ کو لگ سکتا ہے، لیکن یہاں آسانی سے یہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ایک تو کمپیوٹر کا استعمال دعوت کے لیے وقت کو فارغ کرتا ہے۔ کمپیوٹر علماء کا بدل نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں ہمیشہ۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ علماء کا بدل نہیں ہے۔ علماء سے استفادہ کرنا، کیونکہ کمپیوٹر کو تفقع حاصل نہیں ہے، وہ صرف سرچ کر سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات بہت زیادہ نتائج جو سرچ کے ہوتے ہیں وہ خود ایک کنفیوژن ہوتا ہے۔ یہ علماء ہیں جو واقعی اس سے صحیح نتیجہ لے سکتے ہیں، تو اس سے ہم علماء سے یعنی مستغنی نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے تیزی سے ہم بہت ساری چیزیں ڈھونڈنے والے بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی حدیث ہے، اس کا ایک لفظ ہے، اگر ہم کو نہیں مل رہا ہے تو کمپیوٹر کے ذریعے سے آسانی سے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے جو ہمارے فارغین ہیں ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ وہ پڑھائی کے دوران یا پڑھائی کے بعد میں کمپیوٹر میں دینی علوم کا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مختلف سافٹ ویئر جو بنے ہوئے ہیں ان سے فائدہ ہم اٹھانے کو سیکھیں۔ دوسرا یہ کہ جیسے انٹرنیٹ وغیرہ کی بات آئی، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ حنفی فقہ چینل ایک بنا ہوا ہے جو یوٹیوب پہ ہے، اس پہ تسلسل کے ساتھ میں خاص طور سے اہل حدیث کے رد میں بہت سارے خطابات آتے ہیں۔ حنفی فقہ چینل نام کا ایک چینل ہے جو یوٹیوب پہ ہے، اور اس میں انگلش میں اور اردو میں بہت سارے یعنی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے۔ فلاں عالم صاحب ہیں ان کے، اور وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ حدیث ایسی ہے، فلاں حدیث ہے، اس میں یہ راوی ہے، یہ ضعیف ہے، اہل حدیث کی یہ دلیل ہے لیکن صحیح نہیں ہے، فلاں فقیہ کا ان کے خلاف یہ کہنا ہے، ان کے عالم کا ہی فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ تو آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے پاس علم حاصل کرنے کا ذریعہ انٹرنیٹ ہے، اور آج اسمارٹ فون آنے کی وجہ سے جو انٹرنیٹ کی آسانی ہوئی ہے، ایک آدمی بیٹھے بیٹھے اسمارٹ فون میں انٹرنیٹ سے بہت ساری چیزیں معلوم کر لیتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کچھ بھی ڈھونڈنا ہو، کوئی بھی بیان دیکھنا ہو، انٹرنیٹ میں یوٹیوب پر جا کر تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہمارا مواد اس پر نہیں ہوگا تو غلط مواد اس پر آ جائے گا۔ اسی لیے ہم لوگوں نے کیا ہے کہ اس کے بالمقابل حنفی فقہ چینل کے مقابلے میں ہم لوگوں نے سلفی فقہ چینل نام کا ایک چینل بنایا ہے، جس میں ہم ایک ایک کر کے ان کے جوابات جتنے بھی ہو سکتے ہیں ٹوٹے پوٹے دے رہے ہیں۔ آگے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ملک میں سفر کر کے مختلف علماء سے واقعی جو اس کے یعنی اچھے جوابات ہیں اس سے ریکارڈ کر کے اس کو ہم اس پر ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ویب سائٹ ہمارا ہے islamic-lectures.net، اس پر بھی بہت سارے خطابات ہم نے ڈالے ہیں، اور ہمارے کورسز ہوتے ہیں عوام کے لیے، ایک دن بھر کا ہم کورس کرتے ہیں۔ جیسے کورس ہم نے لیا تقلید، اندھی تقلید یا اتباع سنت، کتاب و سنت سے، اس میں پوری دلیلیں ہم نے بتائی اور اس کے نوٹس بنائے، لوگوں کو نوٹس دیے، اور تاکہ وہ ساتھ میں بھی لے جائیں، کیونکہ بہت سارے خطابات لوگ سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اس کا اثر لے جاتے ہیں لیکن اثر ساتھ میں نہیں لے جاتے ہیں، دلائل ساتھ میں نہیں لے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کے ایسے کورسز ہم کرتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ بھی ہم رکھتے ہیں،
اس کے آڈیو بھی رکھتے ہیں، اس کا ٹیکسٹ بھی رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی ویب سائٹ ہم بنا سکتے ہیں جس میں ہم کتاب و سنت کا مواد علماء سے جو ریکارڈ کیا ہے، اب دیکھیے کتنے سارے خطابات ایسے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جامعہ میں کتنے سارے خطابات ہوتے ہیں، چاہے وہ جمعہ کے خطبے ہوں یا اسی طرح سے مدرسے میں جو تفسیر کے دروس ہوتے ہوں، یا اسی طرح سے فقہ کے دروس ہوتے ہوں، یا حدیث کی شرح کے اعتبار سے ہوتے ہوں۔ یہ جو دورہ ہوتا ہے اس کی اگر ریکارڈنگ ہونے لگے تو وہ لوگ جو مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے مثال کے طور پر شیخ ناصر الدین الالبانی کے جو لوگوں سے بات چیت جو ان کی ہوئی ہے، تقریباً 4000 کیسٹ اس کے موجود ہیں، اور آج وہ کوئی بھی آدمی چاہے تو ان کی آواز میں خود سن سکتا ہے انہوں نے کیا کہا۔ شیخ بن باز کے جو چاہے وہ بلوغ المرام ہو یا نسائی کی شرح ہو یا کسی جو بھی کتابیں ہیں، انہوں نے جو شرح اس کی ہے بخاری کا کتاب التوحید یا وغیرہ وغیرہ جو بھی اس میں ہے، شیخ عثیمین کے خطبات ہیں ان کے ویب سائٹ پہ موجود ہیں، مختلف کتب کی جو شروحات ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر ہمارے علماء جو ہندوستان کے پس منظر میں بولتے ہیں، دیکھیے بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو وہاں کے پس منظر میں تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن یہاں اس کا عملی انطباق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے ملک کے جو بھی علماء ہیں، کبار علماء ہیں، ان کے جو مدارس میں خطبات ہوتے ہیں یا اسی کے ساتھ ساتھ مدارس میں ان کے جو مدرسے میں جو یعنی مختلف کتب کے دورے ہوتے ہیں، اس کو اگر بعض طلباء ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس کو ترتیب وار محفوظ کرتے ہیں تو پورا جامعہ کا ایک ویب سائٹ بنا کر اس پر ڈالا جا سکتا ہے، یا کم سے کم دوسرے لوگ جو مدرسے میں یعنی ہم جیسے لوگ ہیں جو مدرسے میں اس عمر میں ابھی جا بھی نہیں سکتے ہیں، ذمہ داریاں گھر کی بھی اتنی ہیں اور دعوتی اعتبار سے بھی اتنی ہیں، تو ایسے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور مزید اس میں بہت زیادہ یعنی وسعت اس میں افادیت کی اس میں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ویب سائٹ بنا کر بھی اس پہ ڈالا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ملک میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں جامعہ کا یا اہل حدیث کا کیا موقف ہے یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اور ہماری بجائے بہت سارے ایسے لوگ بولنے لگ جاتے ہیں جن کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ تو اگر واقعی ہمارے علماء کے اقوال اور ان کا جو بھی اسٹینڈ ہے وہ ہمارے ویب سائٹ پر آ جاتا ہے تو اس میں برات بھی ہماری طرف سے ہو جاتی ہے بہت ساری چیزوں کی اعتبار سے، اور ہمارا موقف بھی لوگوں کے لیے واضح ہو جاتا ہے، اور دنیا بھر کے لوگ یعنی دیکھ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ پہ ہم نے اس موقع پر کیا کہا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے معاملات ہوں، قربانی ہو، یا اس اعتبار سے جو بھی معاملات ہوں، یا اسی طرح سے عالمی سطح پر ہونے والے واقعات کے اعتبار سے ہمارا موقف ہو۔ تو بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے عالمی سطح پر لوگ اس کو ایکسیس کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے طور پر آج کر رہے ہیں لیکن بہت بڑے پیمانے پر بھی یہ ہو سکتا ہے، بہت سارے دوسرے مکتب فکر کے لوگ اس میں اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ الاتحاد نامی ایک ویب سائٹ ہے جس میں اہل حدیث کے خلاف بہت سارا مواد آپ کو ملے گا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ویب سائٹ ہیں جو اردو کے علاوہ انگلش میں بھی ہیں۔ تو ہماری طرف سے اس فیلڈ کا، اس میدان کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن یہ علماء کی رہبری میں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنے طور پر کچھ بھی کرنے لگے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ چاہے فارغ ہوں یا نہ ہوں، آپ کو ہمیشہ علماء کی ماتحتی میں رہنا ضروری ہے۔ اگر آدمی یہ سمجھنے لگے کہ اب میرے پاس ڈگری آ گئی ہے، اب علماء کی مجھ کو ضرورت نہیں، میں خود ایک عالم ہوں، تو یہ جہل کی ابتدا ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ ہمیشہ آپ کو یہ ضرورت اس کی بات کی ہوگی کہ آپ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کبار علماء سے جو ملک میں ہمارے علماء ہیں ان سے بھی آپ یعنی رائے مشورہ کر لیں، اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا پوچھنا بری بات نہیں بلکہ اچھی چیز ہے۔ آدمی علماء کی رہبری میں کام کرے، یہ نہ صرف اس کے لیے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے بلکہ سعادت ہے، یہ خود اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے۔